سامعین دوستو السلام علیکم۔ ناچیز میں رب العالمین اپنے مخلصین عباد دا صدقہ اخلاص دی دولت بخشے اور ہر شر تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے۔ اس وقت اختصار دے نال جناب دے سامنے ناچیز بیان کرے گا کہ سائنسی ایجادات جڑیاں ہیں، سائنسی مشینریاں، یہ اللہ تعالی دے عذاب دا سامان ہے۔ اس مسئلے نو قرآن پاک نال احادیث مبارکہ نال جناب دے سامنے واضح کرنا ہے۔ ایک ہیں انگریز، یہود نصارا انگریز، ایک ہیں انہاں دیاں مصنوعات بنائیاں چیزاں۔ انگریز دی جنی پوجا پاٹ ہو رہی ہے نا، تو غوثاں کتباں دیاں اولاداں اپنے آپ علماء آکھن والے لوگ اپنی اولاداں نو انگریز دا جو تابع دار بناندے پین، اس دی پوجا پاٹ کردے پین نا، یہ اس دی مصنوعات دی وجہ نال پکڑ دے، اس دیاں بنائیاں چیزاں دی وجہ نال۔ اصل بت یہ ہے، اصل بت ہر کسی دے دل دے اندر سائنس دا ہے، جس بت دی ہر بندہ پوجا پاٹ پہ کرتا ہے، لیکن اس بت دے وسیلے نال انگریز دی پوجا پہ ہوتی، یعنی انگریز دی تابعداری جو کرتے پے نا، وہ سائنس دی وجہ نال کر رہے ہیں۔ اگر سائنس نہ ہوتی نا تو انگریز دی تابعداری دے کسے مشرق دے چوڑے بھی نہیں تھی کرنی، سید تے جتھے رہے، غوثاں کتباں دی اولاداں دے جتھے رہی۔ یہ جڑا ہر ایک بندہ بے ایمان بنتا جاتا ہے نا، تو بنیا ہے تو پھر آخر نے جناب ویکھو جی اب نیا دور ہے، نئی بات ہے، فلان ہے، یہ وہ سب جڑیاں گلاں پکڑ دیں سائنس دی وجہ نال پکڑ دیں، ورنہ انگریز تے وہی ہے، اوویں گورا باندر کنے انہوں پوجنا سی جو پرانے زمانے برے بندے دی مثال دیندے سن، فلانا فرنگی، پیڑے بندے دی مثال دیندے سن، فلانا فرنگی۔ تے اج جو نبیاں تو جو چنگا پیا کھیندا ہے، نبیاں رسولاں تو، صحابہ تو، اولیاء تو، پرانے زمانے دے ہر بندے تو کیوں پیا کھیندا ہے کہ اصل اندر لعنت کھڑی ہے بت دی، اے سائنس دی، جڑا ہر بندہ اس دا تاب، کیونکہ یہ ہے نفس دا سامان عیاشی دا، تے اس دی وجہ نال ہن پوجدے پین انگریز نو۔ ہن میں تانوں یہ مسئلہ سمجھانا انج کہ ایک ہوندا ہے صانع بناون والا، ایک ہوندی ہے مصنوعات بنیاں چیزاں۔ مصنوعات دے ذریعے سانے نال تعلق قائم ہو جاتا ہے، بناون والے نال، بنن والی شے دی وجہ نال تعلق قائم ہوتا ہے، بنن والی شے دے نال بناون والے دی پہچان ہوندی ہے، سب تو پہلو پہچان ہوندی، معرفت ہوندی، پہچان تو بعد اس دی تعظیم آ جاندی، محبت آ جاندی، پھر دروازے کھل جاندے، بندہ اس دا تابعدار بھی بن جاندا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ دے اندر آسمان زمین اپنی مخلوق دے اندر غور فکر کرن دا کیوں حکم فرمایا ہے کہ جدوں مخلوق نو ویکھو گے تے خالق تعالی دی معرفت آوے گی، اللہ تعالی دی محبت آوے گی، اللہ تعالی دی تعظیم آوے گی۔ تعظیم رب تعالی دی آن نال پھر تھوڑے دل دے اندر جذبہ اٹھے گا، اساں اس دی فرما برداری کریے، پھر انہاں دے رسول نبی پیغمبراں دے نیڑے ہوو گے، ہاں جی انہاں جو احکام دتے نے انہاں احکام تے عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تھاں تھاں تے قرآن پاک دے اندر آسمان دی گل کردا ہے، زمین دی گل کردا ہے، سمندراں دی گل کردا ہے، پہاڑاں دی گل کردا ہے، اپنی وڈی انسان نو خود فرماندا ہے کہ انساناں دے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ساڈیاں آیاتاں نے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اونٹ نو جو ویکھن دی دعوت دیندا ہے، افلا ينظرون کہ اونٹ نو ویکھو کس کیفیت نال ذات نے پیدا کیتا ہے، تو اس کا کی مطلب ہے کہ اونٹ نو ویکھو گے، مخلوق جو ایڈی عجیب و غریب ویکھو گے تو لازمن بات ہے تھانوں اللہ تعالیٰ اس نے پیدا کرنے والے دی معرفت تعظیم اور محبت آوے گی۔ توجہ ہے نا قبلہ السلام، ہاں جی زور نال ذرا سبحان اللہ۔
تو صحیح یہ قانون ہے کہ مصنوعات دے ذریعے سانے دی معرفت آندی ہے، سانے دی محبت آندی ہے، سانے دی تعظیم آندی ہے۔ جو انگریزاں بنایا ہے اگرچہ حقیقت دے اندر وہ اللہ تعالی دا بنایا، انہوں دا نہیں بنایا، کیونکہ انگریز نے بھی خود رب بنایا، لیکن کیونکہ وہ ہیں کافر، توجہ، وہ ہیں کافر، سائنسدان جن ہیں سارے کافر ہیں، وہ ہیں کافر۔ کافر جیڑا کام کرے نا وہ دی نگاہ وچ رب تے ہوندا نہیں، وہ آندا میں کی۔ اللہ تعالی دا نبی، اللہ تعالی دا ولی کوئی کام کرے تو وہ آکھدا ہے اللہ کیتا، کیونکہ ولی فنا ہوندا ہے، ولی دی نگاہ وچ رب تو سوا کچھ نہیں ہوندا، اور سائنسدان دی نگاہ وچ اپنے آپ دے سوا کچھ نہیں ہوندا، وہ آندا میں ہی ہوں۔ اس واسطے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردے زندہ کرن تے فرماندے نے بے اذن اللہ، اللہ دا اذن ہے، رب دے اذن نال میں کر رہا، میں کہوں مادر ذات انے نو اکھاں پہ دین تے فرماندے نے بے اذن اللہ، پھل بہری والے نو اگر شفا یاب کر دین تو فرماندے نے بے اذن اللہ، اپنی جے گل کرن گے تے نال آکھن گے اللہ دے اذن نال، اللہ دے امر نال، اے نہیں آکھن گے میں خالی نہیں کیتا ہے، اللہ دا نام نہ لینا، رب دا نبی، رب دا کوئی ولی جدوں بھی کوئی کارنامہ کمال وکھاوے گا وہ حقیقت نو پہچاندا ہے، وہ آکھے گا میں کچھ نہیں اللہ ہی۔ لیکن سائنسدان جڑے ہیں یہ چوڑے ہیں کافر، یہ جدوں بھی کوئی یہ باویں سائیکل دا پہیا جو بنا بیٹھن گے تے آکھن گے ساڈا کمال، انہاں یہ کدی نہیں آکھنا رب سونے دا کمال ہے، انہیں سانو بنایا ہے، اس ساڈے وچ طاقت رکھی ہے، انہیں کائنات دے اندر لوہا پلاسٹک کے ساریاں چیزاں بنائی ہیں، انہیں ساڈے ذہن وچ ہاں جی یہ گل پائی ہے کہ انج بنائی ہے تھا، لیکن انہاں یہ رب والے پاسے جانا ہی نہیں۔ ہن جدوں وہ جاندے نہیں تے جیڑے ہوندے نے نا کامل مومن، وہ تے بھائی جیڑا مرضی بندہ کوئی کام کرے نا اس بندے نو نہیں سمجھدے، وہ آندے نے سب کچھ اللہ دا ہی۔ یہ تے بھائی کامل ولی کامل مومن لوگ ہو گئے جنہاں دی نگاہ ہی رب تے رہندی، دوسرے ہو گئے کمزور ایمان والے تے منافق لوگ، وہ پھر جدوں ویکھدے نا کافر دے ہتھوں کوئی کم وہ پھر کافر تک رہ جاندے، رب تک نہیں جاندے، وہ آندے نے کافر ایو ہی سارا کچھ، وہ بندے تک ہی رہ جاندے، رب تک نہیں جاندے۔ جیڑے کامل مومن ہوندے نے وہ کوئی کام کسے دے ہتھوں ویکھن تے وہ آندے نے میاں یہ بندہ کی رب ہی یہ سارا کام کردا، کیونکہ انہاں دی اپنی نگاہ وچ رب ہوندا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہن دوستو ادھروں سائنسدان آندے نے کہ اساں آپ کیتا ہے، تے جیڑے کمزور ایمان والے تے منافق لوگ ہیں وہ پھر انہاں تک رہ گئے نے، وہ آندے نے بس یہ نہیں کیتا، رب تک جاندے نہیں۔ تا کر کے جدوں سائنس والیاں چیزاں اج اساں استعمال کرنے ہاں تے ادھروں کافراں تے کفر دے خلاف بولنے ہاں تے دین ال دعوت دینے ہاں تے فوراً بندے پتہ کیا نے تو پھر جی انگریز دے خلاف بول دے ہو پھر انہاں دیاں چیزاں کیوں استعمال کر دے ہو؟ یہ ہر ایک خبیث بندے دی منہ دے یہ گل ہے۔ آندے نے گڈیاں دے کیوں بندے جے، پھر چشتی فون کیوں استعمال کردا، پھر گڈی کیوں استعمال کردا ہے، پھر پکھے کیوں استعمال کردا ہے، بندے کیوں بتی کیوں استعمال کردا ہے؟ یہ ہن سوال کرن گے، انہاں دا یہ سوال ہی پیا دسدا ہے کہ لوگ سوال کرنے والے منافق نے، مومن نہیں، کہ انہاں دی نگاہ وچ رب ہے ہی نہیں۔ بے ایمانہ تو پوچھو کہ بے ایمانو وہ تساں جو پیاندے جے کہ کیوں استعمال کر دے اس کے خلاف بول کے۔ ہن توجہ میں اتنے گل کرنا،
راتی بھی کیتی اور تواڈے واسطے ایک نویں گل ہے حضرت سیدنا تانوں مصنوعات تے سانے تے چیزاں تے مال اسباب انہاں دا تعلق سمجھانا پیا تے پھر یہ بھی جواب آ جائے گا جڑا آندے نے پھر چیزاں کیوں استعمال کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورت یونس دے اندر کیڑی سورت سورت یونس دے اندر ایک ان دی تاریخ بیان کیتی بالکل جی ہوں ساری ہے نا تاریخ بنی کھڑی ایویں دی ایک تاریخ اللہ تعالی سورت یونس نے بیان کیتی. کیا مطلب جیویں سائنس والیاں سائنسداناں دیاں چیزاں دی وجہ نال لوگ کمزور ایمان والے بےمان انگریز دے پجاری بڑے کھلنا اسی طرح مال سامان دی وجہ نال ایک تاریخ پیچھے گزری ہے کہ لوگ اسلے فرعون دی پوجا پاٹ کرتے سن اس نو خدا سمجھتے سن اس دے مال دی وجہ نال اس دے سامان دی وجہ نال. یہ تاریخ اللہ تعالیٰ دوہرائی بیان فرمائی ہے قرآن. ہاں سورت یونس کے الفاظ مبارک نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. یہ ہے سونے کا قرآن. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ایسا پروردگار بے شک تو دتا فرعون اور اس دی قوم زینت اور بہت سے مال لیضلوک عن سبیلک ربنا لیضلوا عن سبیلک. ایسا دے پروردگار جو فرعون اور اس دی قوم نو تو مال دتا تو زینت دتی تو اسباب دیتے نے ان اسباب دے مال دا دین دا انجام پہ نکل رہے کہ وہ تیرے رستے دین کو ہٹاندے پے اسے مال دی وجہ نال اسے اسباب دی وجہ نال اسے زینت دی وجہ نال. ہن ایتھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جڑیاں گلاں کیتیاں توجہ پہلا آپ فرماندے نے ربنا اے ساڈے پالن والے آپ دسیا ہے ساڈا پالن والا اللہ ہے فرعون نہیں. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب. دوسرا فرمایا نہ سمجھو وہ فرعون آندا سی میں پالنا. حضرت موسیٰ کلیم آخیا ہے اللہ ساڈا تو رب ہے ساڈا تو پالن والا ہے. ہوں بھی کئی سور آخر منافق انگریز سانو پالنا پیا ہے. اساں حضرت موسیٰ کلیم وانگو آکھاں گے ساڈا اللہ سانو پالن والا ہے. دوسری گل آتیت فرعون وملأہ اے ساڈے پروردگار تو دتا ہی فرعون تے فرعون دی قوم نو زینت تے مختلف قسم دا مال تو دتا ہی انہاں دا کوئی کمال نہیں. تو ساڈے امتحان واسطے لوکاں دی ازمائش واسطے انہاں نو تو دتا ہی. ہن وی جڑا مومن ہوے گا وہ حضرت کلیم وانگو یہ لفظ دہرائے گا آکھے گا او جو انگریز دے کولے رب دا دتا ہے او کون ہے اترا جے دے کولے کچھ آ گیا ہے یہ سارا رب دا دتا ہے تے رب ازمانا چاہندا ہے اپنی مخلوق. ہن توجہ اگے سنو اس مال او فرعون دا مال فرعون دا مال زینت اوندا او کچھ مال زینت سی جڑا اج کل دے لوکاں دے خیال وچ نہیں آ سکدا جو فرعون دا زینت دے مال جنوں اللہ تعالی فرماوے
زینتم و اموالا زینت تے مال اساں دتا تے او ہن کیویں دا مال تے زینت ہونا ہے کوئی عام شے تھوڑی ہونی ایڈی اہمیت نال جس دا بیان ہویا کھڑا ہے ہن سجنا حضرت موسیٰ کلیم پہ دس دن کہ او فرعون نو جو لوگ خدا منی کھڑے تھے نا اس دے مال دی وجہ نال اگر فرعون کنگلا ہوندا نا کنگلا ہوندا تے کنگلا نہ کدی خود خدا بندا ہے تے نہ کدی کوئی اونوں خدا مندا ہے مندا بڑا سبحان اللہ او کنگلا بندہ جڑا ہے نا او تے آکھے مینوں چودھری منو نا چودھری تے اگلا دن پھٹے ویکھ شکل تے بوٹھا ویکھ بندہ چودھری نا ہے میں ایمان نال دسیا جی او کنگلے بندے نو پنڈ والے چودھری مان لیں گے تے رب ایویں مان لین گے فرعون نو جو آخر خدا منیا کس وجہ نال حضرت موسیٰ کلیم قرآن دسدا ہے کہ پیا کہ منیا سی ربنا انکا آتیتا فرعون و ملأہ ام زینتم و اموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک مولا جڑا گمراہ کیتی کھڑا ہے فرعون تے فرعون دی قوم تے لوگ مخلوق تیری اینو خدا منی کھڑی اے اسے مال دی وجہ ہے اسے اچھا ہوں ویکھو سجنوں آپ فرعون دے خلاف بھی پہ بول دیں فرعون دی قوم دے خلاف بھی پہ بول دیں فرعون دے مال دے خلاف بھی پہ بول دیں فرعون دے اسباب دے خلاف بھی پہ بول دیں بول رہے ہیں کہ نہیں لیکن میں پوچھنا حضرت موسیٰ پلے کتنے نے جاؤ جڑے کنجر سوال کر دینا انہوں نے صرف اینا پوچھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کندے گھر پلے نے کیوں بھائی سنگیو کندے گھر پلے نے فرعون کافر دے گھر پلے نے فرعون دے خلاف بھی پہ بول دیں فرعون دے مال دے خلاف بھی پہ بول دیں تے پلے بھی فرعون دے گھر تے فرعون دے گھر جو پلے تے کیا فرعون دی چیزاں نہیں سن استعمال کر دے اساں سے انگریز دیا چیزاں خرید و فروخت خرید کر کے استعمال پکڑنے اس بنائیاں نہ خریدنے والے کا احسان ہوتا ہے نہ ویچن والے کا احسان ہوتا ہے دکان کے اتوں جب مرچاں لے ہو تو دکاندار شامی آن کے مینا کدی دینا کہ تو میرے کو لے آدی کیوں نہیں دینا انہوں اگلے جی مینا دے گا تو اگلے بوٹے تے مارن گے ساری دیہڑی مکھیاں ماردا رہنا ہے اسی آن کے خریدیا تے ہوں تو آن کے شامی احسان پہ ساڈے تے کرنا ہے ایمان نال دسو جیڑا دکاندار ساری دیہڑی سودا ویچن واسطے رکھی بیٹھا ہے تے گاہک نہیں آوندا تے اگلے کی آندے نے مکھیاں ماردا رہنا ایویں پیڑا حال تے بوکے دیہڑے ہوندے نے منتا سکھدا رہندا یا اللہ کوئی تے گل ایویں نہیں تو 4 دن بعد دکان بند یہ مطلب ہے نہ خریدن والے کا احسان ہوتا ہے تے نہ ویچن والے کا احسان ہوتا ہے ایویں نا خریدنا اپنی ضرورت نو ہے ویچدا وہ اپنی ضرورت لوڑ نو ہے وہ ایسا تے خریدنے پے حضرت موسیٰ خریدیا تے نہیں وہ فرعون دے گھر وچ رہ کے فرعون دیاں چیزاں استعمال کر کے یہ میں لوکاں دی زبان دے مطابق گل پہ کرنا ہے واللہ میرے کو پوچھو تے فرعون دے پیو دا مال سی یہ صدقہ ہی حضرت کلیم دا سی کائنات جو اللہ تعالی بناندا ہے نا کہ مومناں واسطے بناندا ہے کافراں واسطے نہیں بناندا اگر کافراں واسطے بناوے نا تو اس لیے ویکھ لیا جی جس لیے دھرتی دے اوتے کوئی مومن نہیں رہنا پھر ویکھیا جی رب کنا چیر رہن دیندا قیامت برپا ہونی اس لیے جس لیے سارے کافر ہو جائیں مومن ہونا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نو غضب ہونا ہے دشمن نو کدے واسطے رکھا یہ دشمن جڑے کھاندے نے سجنا دی وجہ نال کھاندے نے جو کچھ انہاں نو ٹھنڈیاں گڈیاں یہ وہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ویکھدا سی کہ مومن بھی تے وچ ہیں انہاں مومناں دی اس وجہ نال مومن اپنی ضرورت پوری کر لیندا ہے اس دی وجہ نال اللہ تعالیٰ انہاں نو رکھیا ہویا ہے سجنا او فرعون دا احسان نہیں فرعون دے اوتے موسیٰ کلیم دا احسان سی کہ موسیٰ کلیم دے پالن دی وجہ نال
فرعون نو 4 دن مہلت لگ گئی تے کھاندا پیندا رہا. جس نے حضرت کلیم دا دشمن بنیا نا تے مارن سے آیا سوچیا سارا رب تعالی دی بھی غیرت گوارا نہیں کیتا کہ ان دی وجہ نال کھانا پیا ہونے نو مارن دی چل کر کو اونوں بھی ڈوبیا اون دی قوم نو بھی ڈوب چھڈیا کہ تو جڑا کھانا پیا ہے تیری شہید دی وجہ نال تو اون دے مگر پین لگ پیا تینوں حیا نہیں اوندی چل گٹا کھڑکا لا وہ گٹا کھڑکاؤندیاں پانی ٹکڑو ہو گیا کہ نہ ہویا. ہوں کوئی لانتی بندہ ہو سی جڑا آخے فرعون دا احسان ہے مومن آخے گا وہ حضرت موسیٰ دا احسان ہے فرعون تے جدے صدقے اللہ تعالی فرعون نو قائم رکھیا. توجہ نہیں فرمائی نے سجنا تھا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے عالم ہے سچ مومن جاں کی میراث عالم ہے فقط مومن جاں کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولا نہیں ہے. تحقیق حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب اقبال فرماندے نے ہوئے جتنا جہان ہے یہ سب مومن جاں باز دی وراثت ہے. یہ مومن دی وراثت ہے کیوں کہ اللہ تعالی جگ نو جو بنایا ہے اپنے حبیب واسطے بنایا ہے کنے واسطے رب بنایا جائے. کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک اگر آپ نہ ہوتے آسمان کو نہ پیدا کرتا لولا لما خلقت الدنیا اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا لولا لما ظہرت الربوبیت اگر آپ نہ ہوتے تو میں رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا. یہ مطلب تو صاف ہے نکلیا کائنات کندے واسطے بنی ہے. تو میں پوچھنا سید الانبیاء دے وارث انگریز نے یا مومن نے؟ تو جے مومن نے تو پھر خدائی تے مومن دی وراثت ہوئی. کڈے کنجر نے ادھروں آندے نے سارا جگ حضور واسطے بنیا ادھروں آندے نے چیز انگریز دی. منافق بندہ کدی ایک بولی نہیں بول سکتا کدی ایک گل نہیں کر سکتا. اسانے لانتیو ساری کائنات حضور دیے جو ساری کائنات حضور دیے تو بھائی مانو حضور دے بنو انگریز دے نہ بنو. توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اچھا ہوں حضرت یہ گل تو سمجھ آ گئی نا ہوں جواب دے لیں سو کہ نہ سا بن کے جواب دو گے انشاءاللہ. بڑا بڑا جڑا زمانے کا پروفیسر ہو سی جی اس گل کا جواب دے چھڈے تو میں نیویں تھان سے بالیا جی انہوں فٹ پوچھو اے کمینے آئے دس حضرت موسیٰ کتنے پلے نے. جے موسیٰ فرعون کول پل کے فرعون دے خلاف بولن دا حق رکھتے ہیں اساں تے خرید پہ کرنے ساڈے تے احسان ہی کوئی پھر ساڈا حق بنتا ہے کہ اساں اپنے رب رسول دے پیچھے لگ کے تے کافراں دے خلاف بولیے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پچھان گئے کہ جڑا بنی اسرائیل والے عبادت پہ کرتے ہیں خدا منی کھڑے نے فرعون او دے مال دی وجہ نال او دے اسباب دی وجہ نال او دے زینت دی وجہ نال اور کوئی وجہ نہیں. اگر کنگلا ہوندا کسے خدا نہیں سی مننا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر بد دعا کیتی. بدعا دے الفاظ کی سن ربنا اطمس على اموالهم اے ساڈے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال غرق کر دے. کیوں جان دے سن فرعون کنگلا جے اج خدا بن کے تے پوجیندا ہے تے اسے مال دی وجہ نال جدوں مال غرق ہو گئے اس کنگلے نو کسے خدا مننا بلکہ انہیں آپ ہی دعویٰ نہیں کرنا.
آپ ہی نے آخنا میں کچھ نہیں، جنوں سویرے تک ٹکر نہ لبے انہیں ٹکر نو رونا ہے، انہیں کدو آخنا میں رب آ، جی کسی آخنا نہیں رب انہیں آخنا جا چگلا مرن بھکھا دیا وا تو رب بنائی آئی ایویں نہیں۔ ہوں حضرت موسیٰ کلیم فرماندے ربا نت مس سورۃ یونس دے الفاظ نے ربا نت مس علی اموالہم، اے اللہ انہاں دے مال بگاڑ دے، برباد کر دے، تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم اور انہاں دے دل بند دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہن جے تینوں منن تے مردیاں تیرے عذاب وچ پھس کے منن، اس تو پہلو نہ منن۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اے بد دعا کے دل بند دے مولا نے کیوں سی کی تھی؟ اس واسطے کہ حضرت کلیم اپنے علم نبوت نال ویکھ رہے تھے کہ ہن اے کافر ہی ہون گے تے انہاں دی نسلاں بھی کافر ہی ہون گیاں، یہ مومن نہیں بنن لگے نہ انہاں دی نسلاں مومن بنن لگیاں، تا آپ نے فرمایا کہ یا اللہ انہاں دے دل بند دے۔ یعنی کیا مطلب کہ ادھروں تقدیر ایویں تھی، ادھروں حضرت کلیم دی دعا ایویں ہوئی۔ نبی پاک سرکار نے لگ گیا ہے جی اج انگریز پہ پجیندا ہے، اج پیر دے تابعدار نے، ملا دے تابعدار نے، سارے دی زبان سے انگریز انگریز آیا کھڑا ہے کہ محاذوں دے سائنس استعمال دی وجہ نال اس واسطے ہن اساں بھی وہی آکھنے مولا دی بارگاہ دے اندر اے رب ساڈے تو دتا ہی انگریز نو تے او دی قوم اے مال اسباب اے زینت سنگار اے جو کچھ دتا ہی ورتن دا سامان مولا عیاشی دا اے تو دتا ہی اس اعلانتی پھر فرعون نو اسے مال دے نال گمراہ پہ کردے نے، تیرے دین تو پہ ہٹاندے نے، جنہ پیسہ پھیلاندے نے، جو شے دیندے نے لوکاں نو بددین کردے نے تاں پہ دیندے نے۔ ہن اساں وی آکھنے آ موسیٰ کلیم نو اے ساڈے پروردگار ربنا مثال اموالہم اے پروردگار انہاں دے مال برباد کر دے، کیونکہ جدوں سائنس دا مال برباد ہو گیا کسے بھی ہو تابعداری نہیں کرنی، مسلمان پھر کتنے کرنی ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر کسی دیا رالاں جڑیاں کردیاں نا، ٹوڈی گڈی جدو ایک نواں ماڈل آتا ہے پھر رالاں چوکھیاں کردیاں۔ ہائے ویکھو مولوی صاحب ہن زمانہ نواں ہو گیا، وے اونتری دا سدھی مار کے ہن سائنس دے اساں دیوانے عاشقاں اس چی بے ایمان انگریز دے سامان دے تے بے ایمان ہون لگیا، سیدھی گل کر بے ایمان ہون لگیا مولوی ساڈے کول نہیں کھلویا جاتا۔ ایک ہی بڑاوے مارنے کہ جی نواں دور ہے، نواں زمانہ ہے، اب جدید ہے، سیدھا مار کے کافر ہونا ہے۔ انگریز نو منی کھڑیا جی بنی اسرائیل فرعون نو منیا سی مال دی وجہ نال، اساں لعنتی پہ بننے آ۔ ایک ہی ہویا، اب دور سائنس قرآن سے نکلی ہے، سائنس قرآن سے نکلی ہے، سائنس وہ اتری دا بے ایمان بننا ہی سیدھا بن، قرآن جو نہ کڈ تو کفر نو قرآن چ کڈ رہا ہے۔ سائنس جو قرآن چ ہوندی تے زمانہ اج قرآن دا عاشق ہوندا کہ انگریز دا عاشق ہوندا؟ کیوں ہے سوچن دی گل ہے، جی سائنس ہوتی قرآن دنیا عاشق قرآن دی بنتی کہ انگریز دی بنتی؟ تو ہوں انگریز عاشق کتنے نے؟ ہاں تو اور کی انہیں یہ نہیں آخیا قرآن چ نکلے بھی سیا یارو بندہ جو گند کھاوے تو گند نو گند سمجھ کے کھادی جاوے۔ ہوں یہ تو نہ آخے کہ جناب یہ گند جڑا ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے، دیکھو یہ کہاں سے نکلا ہے، نکلا دیکھو کہاں سے ہے، یہ تو بندے سے نکلا ہے۔ کوئی اتری دا بندے تو نکلے ہے تو گند سمجھ نہیں جی لگی؟ خدا دا بندہ اسلام کی سائنس نے
ایمان تے ڈاک کے مار. میاں شیر ربانی تھی اللہ دا ولی. وہ جانتے سن پتہ کی مچھی جدو پھساندا ہے نا شکاری پونگا لاندا اتنے پونگا یا گنڈویا پھر سٹدا ہے تے وہ جدو مچھی نگل لیندی ہے نا اور ڈھلی کردا اور نکلدی اور رسی ڈھلی کردا اور نکل جدو پیٹ تک پہنچ جاندی پھر کھچدا ہے تاکہ مچھی نال لگی آوے. ہاں وہ اس واسطے نہیں دیندا ڈھیل ڈوری اس واسطے نہیں ڈھلی کردا کوئی چلو سوار کے کھا لوے نا. وہ آندا ہے ذرا یہ پوری پھسے گے پھر چاہتے نا جے منہ چوئی میں کھچ ماری تے منہ چ ہو سکتا ہے نکل آوے کنڈی تے پھسے ہی نا. یہ جڑا انگریز قبلہ انگریز جڑیاں چیزاں سٹی ہوندا نا تھوڑے اگے وہ اس واسطے نہیں پہ سٹدا کہ واہ واہ سوکھے رہو نا. وہ اس واسطے پہ سٹدا ہے کہ اندر پھسا لیں ایتھے تک کپڑے کی مڑ کھچاں گا اے جیون جوگے اے پیچھا جان جوگے رہن گے. خدا دا بندہ سید اکبر حسین الہبادی فرماندا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے. اگر مچھلی ڈھیل پائی ہے نا رسی ڈھلی ویکھ کے تے لقمے تے خوش ہوئی کھڑی. سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی. شکاری مطمئن ہویا کھڑا ہے کنڈا نگل گئی. وہ پورا تہ تک کپڑ گیا تھا. یہ ہن نہیں کسی پاسے جان لگی. وہ لانتی کیوں دے سائنس اور ٹیکنالوجی دی گل کیوں کردا ہے؟ ملوڈیاں نو مدرسے چاہتا دھکے نال سائنس لو ٹیکنالوجی لو. ہاں جی کمپیوٹر لو کیوں؟ چلو باقیاں دے بارے تے کچھ تانوں سمجھ نہیں آنا. مولویاں دے بارے تے سمجھ آ ہی جانا ہے کہ انگریز مولویاں دا تے پکا دشمن ہے. ایتھے تے فٹ منو گے نا. مسلماناں دا دشمن آکھاں تے ہو سکدا تانوں اوکھ ہوے لیکن مولویاں دا دشمن ہو یہ تو فوراً آکھو گے باقی ٹھیک ہے جی باقی دشمن ایویں. لیکن کیوں سائنس انہاں دے مدرسے وچ واڑ دے اونوں پتہ ہے فرعون مال دی وجہ نال خدا منیا سی. مینوں اسے سائنس دی وجہ نال ملا بھی خدا مننے. میرا تابعدار بننا سارے اسے دی وجہ نال. سجنا تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری. مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری اور عیار ہے یورپ کے شکر پارا فروش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب. وہ آندا ہے وہ مکار نے تے تو بال ہے تیرا مزاج بالا آنا ہے. وہ ادھروں مکار نے وہ شکر پارے وکھا کے تے تینوں لٹ لیندے نے تو اونترا خوش ہو رہے. وہ جویں خرکار آوندے نا بال چکن والے وہ شکر پارے وکھاؤندے نے تے بوندی وکھاؤندے نے تے بال اگاں ہوندے نے تے وہ پھر انہیں رومال رکھیا ہوندا وہ نشا منہ نک نال لاوندے نے. وہ پتہ لگتا ہے علاقہ غیر وچ بچہ پیا ہونا ہے. ایویں اسی طرح اقبال آندا مرے تو اے بال انہاں دی سائنس جڑی ہے ہیں شکر پارے وہ اگاں کر دین تو آنے لوانا وہ پیچھے رومال بھی نال رکھے ہوندے. رومال کیڑا ہے انہاں دی لعنتی تہذیب طریقے انہاں دی تعلیم لا دین بنا دینا بے دین بنا دینا بے ایمان بنا دینا اپنے دین اسلام دا دشمن بنا دینا. ادھروں رومال لاؤندے ادھروں گڈی ادھروں سائنس یہ دین دین ادھر وہ لا چھڑ دین. لاؤنا بھی پیسہ ہے لیکن رومال جو نال لگتا ہے ہوش ٹھکانے رہندی نہیں ہے جی. یہ جویں پونگا تے او بوندی تے شکر پارے پھساون دا کم دین نا. اقبال آندا ہے سائنس انگریز دا پھساون دا کم ہے. یہ پھساون دا ذریعہ ہے صرف تیرا. تو بچے چھتی نال پھس جانے تو اگاں دشمن دی چال سمجھدا نہیں. ہوں جٹ ہے نا ساڈے میں تمہیں مثال دینا جٹ ہے نا ساڈے یہ کہڑی شہ بھائی کھاون پیون والی کہڑی شہ جی جٹ نہیں بنا ساریاں بنا کہ کنک یہ بناوے خربوزے بناوے ہندوانے یہ بناوے
منجی یہ بناوے سبزیاں یہ بناوے دودھ لسی مکھن دیو ایویں لیکن یہ جھلا ہے جٹ نا جھلا ہے یہ انگریزاں کو مکار نہیں جی مکار یہ ہوئے نا ذرا چال باز یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی پہلو میں تھانوں تاں ویچاں گا پہلو تساں ساڈے نبی دے طریقے تے آؤ اینی گلیں کر لے نا تے پک جائے تے ہر پاس اختیار کرے اپنے دین تے چلاون والا تے اے بھی لکھاں پھسائی کھڑا ہو سی ہاں اندر کول کھان والی چیزاں نہیں اندر کول تو کھان والی گڈیاں مشیناں تو بغیر گزارا سارے کا ہو سکتا ہے پر کھان پین تو بغیر کسی کا نہیں ہو سکتا کہ نہیں لیکن یہ عجیب ہے ساڈا جٹ تے ساڈا مسلمان جڑا ہے نا یہ عجیب اتری شہر ان دی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ ہاتھوں انہوں کھواندا بھی ہے لیکن اتوں احسان بھی انہوں دا منتا یعنی دونوں پاسے انہوں دا ہی منتا ہے اپنا پاسا ہی کوئی نہیں آتا یہ نہیں ایسا دیکھا کہ یہ بھی کبھی آخ بیٹھا ہوئے کہ کوئی ساڈے رب کا بھی کچھ ہے کوئی ساڈا بھی ہے نہیں یہ آتا انہوں کا ہی اچھا یہ تو آدھے کھاد سپرے غلط ہے جھوٹ ہے بکواس ہے کھاد اور سپرے نال فصل برباد ہوتی ساڈے درویش نے ریاض صاحب اپنے بیلی دیپال پور والے میں انہوں نے آخیا کنک سانو دینی ہے بغیر کھاد تو اور بغیر سپرے تو دے سکتے ہو انہیں آخیا جی اصل بھی میں کہ درود شریف پڑھو بسم اللہ پڑھو تو سٹ کوئی سپرے کوئی شہ نہ کرایا قسم خدا دی کر کے آنا انہیں میرا پانی لایا کنک ساڈے کول آئی پئی کھاد تے سپرے والوں دیا کنکاں پیچھے رہ گئی ہیں اور درود شریف تے بسم اللہ والے لکھنا کر دے طالب حسین دوست ساڈا کرمپور ضلع وہاڑی میں اس نے آخیا یار کنک چاہیے سانو جو والی جو تو ہوں کنک کھ لیا نا جو تو بڑی برکت والی شاید سی وہ بھی گئی قوم دے تو دل دا مریض نہیں ہوتا بندہ جو دی کنک کھانا ہوں جو دی ایڈی پوڑی یورپ ایڈی سیر تے پا دی وہ کئی سو دی وکدی پی اور دل دے مریض نو وہ کھواندے نے جی ہاں جی تے ہاتھوں کھڑ لیں تھی کنک کے دانا نہیں لانا تاکہ مرنے دل دے مریض بن جائے کیوں جنہ میدا کھاؤ گے بندش ہوے گی گیس دل نو پے گی دل دے اٹیک ہو اور جنہ چھان برا وچ ہوے اور جو وچ ہوے موٹا آٹا کھاؤ گے اس نال قبض نہیں ہوندی قبض نہ ہوے خلاصی ہوندی ہوا اتاں نہیں تھلے نو جانی دل دے مریض نہیں بنتے اے حکمت تے راز جو دی روٹی دے اندر میں انہوں آخیا میں کہ سنگیا سانو کنک بغیر ایک تے کھاد سپرے تو دوسرا جو نہ تین من صرف فرق پیا 3 من اس دی فصل گھٹ نکلی ہے نال والوں دی 3 من ود نکلی ہے تے خرچہ جدو گنیا ہے انہاں دا 3600 خرچہ سی ان دا خرچہ ہی کوئی نہیں ہن 3 من کنک 400 500 515 3 من 15 نہیں بن گئی نا 500 دے حساب سے 1500 روپیہ 1500 روپیہ ادھر کنک گھٹ ادھر 1500 روپیہ اتوں جڑا خرچہ اتلا پر 3600 جو ہوا یعنی ہر پاسوں منافع وہ جھلا صرف دنیا بےمان ہوئی کھڑی ہے ورنہ ہر کام کرنے والا رب مومن دا یقین ہوے نا تے کھادا سپرے دی لوڑ نہیں کھاد سپرے بیماری دا سامان ہے
تو رب تے یقین رکھے تیرے واسطے رحمت دا سامان ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ خیر میں ہوں گل لمبی نہ کرا. ربنا تمہیں سلام علیہم. فرعون جان والا سی، فرعون دے مال بھی جان والے سن. حضرت موسیٰ کلیم نے بد دعا کی تھی، ربنا تمہیں علی اموالہم. اس بد دعا دے نال اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا، لوگوں نے دسیا رب وحدہ لا شریک سونے دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا، یا مولا ساڈے دل دے اندر فرعون دے مال دی قدر نہیں ہوں، اساں فرعون دے مال دے طلبگار نہیں ہے، اساں دشمن ہے. کل دے جاندے اج جان مولا. اللہ تعالی جدوں غرق کیتا سجنا، فرعون بھی گیا، فرعون دا مال بھی گیا، فرعون دی زینت بھی گئی. جڑے بنی اسرائیل خدا منن والے سن سمجھ گئے خدا نہیں، جڑا آپ بھی غرق ہو جائے نال اپنا مال بھی غرق کرایا. سجنا اساں بھی رب دی بارگاہ دے اندر ایو آکھنے مولا کریم تیری مخلوق گمراہ پئی ہوندی، بے ایمان پئی ہوندی، محض انگریز دا سامان ویچ کے، مال ویچ کے، عیاشیاں ویچ کے. او سجنا اللہ دی بارگاہ وچ اساں دعا کرنے ربنا تمس علی اموالہم. اے مولا کریمہ غرق کر دے سارے مال انگریز دے تے انگریز نو بھی نال غرق کر دے تاکہ تیری مخلوق ایمان والی بچ جاوے، گمراہ نہ ہون. اے دجال جویں آوے گا دجال کانا ہوے گا تو لوکاں خدا مننا کیوں؟ غریب جہدے کول مال نہیں اس دوویں اکھاں والے نو خدا نہیں منتے، تے اس کنجر ایک اکھ والے نو منی کھڑے ہون گے. کیوں؟ بولو. وہ چمکاں وکھاوے گا، بڑیاں بڑیاں چمکا دمکا وکھاوے گا. جڑا سکولی ٹولا ہونا ہے نا، سکولی جڑے اج انگریز نو آکھدے ترقی یافتہ، انہاں ویکھنا دجال، انہاں آکھنا بالکل خدا تو بھلے رہے ہاں. مولویاں دا بٹھا گول ہوے نہ تو سانو او خدا دی گل کر کیتی ہے جنوں نہ ویکھیا تو تے ایڈا سونا خدا دیکھ تے صحیح. ہائے 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 تیری اکو اکھ سلکھنی. خود اے آکھن گے ایمان نال آکھن گے تیری اکو اکھ سلکھنی. سانو تے رب ہی تو دسدا جلا. جے مومن بننا رہنا چاہنا ہے نا، ہوں انگریز بھی غرق ہونے والا ہے، وہ مال بھی غرق ہونے والا ہے، کیونکہ ہے عذاب دا سامان جیسے دنیا بیٹھی ہوئی. ہوں تو انج کر جے بچنا چاہنا ہے حضرت کلیم مانگو اے کہہ چھڑ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ غرق کرے نا انہاں دے مال غرق کر. انہیں آکھن نال تو بچ جاوے گا بس، کیونکہ رب تعالی دیکھ لینا تیرا دل کہ تو طالب نہیں، تو محب نہیں، تو ویری نہیں، تو نفرت رکھنے. تیرے دل زبان کی نفرت دیکھ کے رب تینوں بچا چھڈے گا، تینوں غرق نہیں کرے گا. رب انہاں نوں غرق کرن والا ہی یہ اسباب ہیں عذاب دے. کیوں؟ میرے نبی سرور فرمایا ہے، توجہ میرے نبی سرور فرمایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس بندے نو ویکھو اللہ دا نام فرماوے، اللہ تعالیٰ اندر تے نعمتاں چوکھیاں پہ کردا ہے، سمجھے جے رب نو ہولی ہولی نپنا چاہتا ہے. حدیث رسول ہے. حضور نے فرمایا جس بندے نو ویکھو وہ بندہ اللہ دے نافرمان ہے، گناہ کردا ہے، رب دی مخالفت کردا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہوں مال چوکھا دیندا ہے، نعمتاں اور دیندا ہے، اور تو اور دیندا ہے، ود تو ود پہ دیندا ہے. حضور نے فرمایا سمجھ لیا جے اللہ تعالیٰ اس نو ہولی ہولی نپنا چاہتا ہے.
ہولی ہولی عذاب وچ لے آنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا دستور پتہ کی ہے، تو میں دشمن ساڈا غصہ ایک ایویں نکل جاوے، دوسرا ہے تگڑا نہ کدھر بن جائے، بکھا بنسی تے آپ ماڑا بنسی تے میں ماراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک تے کھان پین تے یہ ظاہری دنیا دی نعمتاں اے نہیں دشمن دی بند کردا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس طرح اپنا غضب نہیں پورا رحمان رحیم ہے، پاندا ایتھے نو کھوا دیاں اگے نہ دیاں، یہ اپنا حصہ ایتھے پورا کر لوے۔ دوسرا اس واسطے ایتھے یہ عام کرتے ہیں نعمتاں اللہ تعالیٰ عام کر دینا اپنے دشمن دوستے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو خطرہ ہے ہی نہیں کہ طاقت والا بن جائے، تو تینوں مینوں ڈر ہے کہ تگڑا بن جائے گا تو پھر کیویں ماراں گا، تے رب سونے نو خطرہ ہے نہیں، وہ آندا جنہ مرضی تگڑا بنے میرے تو تگڑا کیویں ہونا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یعنی اللہ تعالیٰ اور کھا اور مر، جنہ مرے گا جنہ دینا گا تینوں میں تینوں پھڑاں گا پھر، تاکہ ہمیشہ دا عذاب تینوں میں دینا۔ ہوں سجنا ایمان نال دسیا جی اوئے اساں ایسے دنیا اللہ تعالی دی نافرمان تے دشمن اخیر دی بنی تھی کہ نہیں؟ نعمتاں چوکھیاں نے کی چکر، پیو دادیاں نو ویکھیے، پیو دادیاں نو تھاپیاں تھپتے سن، لکھن پلانا روٹی کھاندے سن، اللہ دے شکر گزار سن کہ نہیں؟ پیدل چلتے سن، گدے سادیاں سواریاں دے سفر ہوتے سن، اولاداں ہن جڑیاں او بیٹھیاں جناب پجاروਆਂ تے ٹھنڈیاں گڈیاں دے اوتے اے سی دیاں گڈیاں نے جناب والی، ہاں جی اگوں ٹی وی لگا ہے، ادھروں جناب جی مطلب لک جڑا نا لک اس لک دے واسطے انہاں سیدھے کرنے واسطے نال وال چلایا، بس ایویں ذرا جا کھچو گے تے سیٹ سیدھی ہو جانی، تسی لمے پے جاؤ۔ کیوں اتنا آسانیاں نعمتاں؟ کیا اللہ تعالی مہربان ہوا کھڑا ساڈے تے؟ صحابہ کرام جڑے نبی پاک سرکار دے کامل رب دے تابع دار بندے سن، انہاں دے واسطے ہوے بھوک، انہاں واسطے ہوے دکھ، تے تیرے ساڈے واسطے اتنا سکھ کیوں آیا کھڑا ہے؟ اصل قانون خدا ہے جی حدیث رسول اور اللہ تعالی قرآن وچ فرماندا ہے، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب دین ساڈے میں بھول گئے ہر شے عام کر دیتی۔ جدو یاد رکھو جدو ہر نعمت عام ہو لگ پے لوکاں تے، ہر شے عام ہون لگ پے، اس لیے سمجھیا جی عذاب آیا، رب نپن لگا ہے تا کر کے ہر شے پہ دیندا ہے۔ یہ اللہ دا دستور ہے، قرآن وچ اللہ تعالی بیان فرمایا ہے۔ یہ مطلب یہ نکلیا کہ صاف اے جو کچھ سامان دے وچ دنیا کھردی جاندی ہے اور چارے پاسے گھیرا کھٹی آوندا ہے، عذاب دا سامان ہے تے گھیرا عذاب دا پیا پیندا ہے یارو۔ تاں کر کے میرے حضرت صاحب نے گل کیتی ہے تے میری اینے دل نو لگی ہے نا، ایڈے دل نو لگی ہے کہ کھا گئی۔ آپ فرمایا ہے حضرت صاحب قبلہ فرمایا ہے کہ یار نجومی خبر دے نا، نجومی یا ٹی وی دے اوتے محکمہ موسمیات والے دسن کل زلزلہ ہونا ہے، تے محلے والے محلے چ باہر نکل کے سڑکوں تے لگے پھردے ہوندے نے ساری رات۔ کئی بار محلہ پنڈ علاقہ ڈاکواں چوراں اس افواہ نال لٹ لیا کہ زلزلہ آ جانا اینے وجہ۔ ساڈے اپنے مطلب اگلے دن چند دن پہلوں کی گل ہے، یہ سندر اڈے کے اتنے افواہ آ گئی، کسی کا فون آیا، انہیں آخیا بھی زلزلہ اینے بجے آن لگا، بس جنہ محلہ سی سڑکوں سے لگا کرتا، بال بھی سڑکوں سے آپ بھی سڑکوں سے، محض خون کی وجہ کوئی انہوں نے رب کی وحی تھوڑی آئی۔ حضرت صاحب وڈے فرمان لگے کہ یار ایڈی منافق قوم ہے کہ ایک اگر نجومی خبر چ دے کہ زلزلہ ہونا ہے تو رات محلے دی
وہ سڑک تے لنگ جاندی ہے گلیاں چ لنگ جاندی ہے نجومی دی گل تے اعتماد ہے تے اللہ رسول دی گل تے کوئی اعتماد نہیں رب تعالی نے محبوب نے فرمایا اگر اے ہوے گا تے عذاب آوے گا تے لوگ پھر بھی نہیں بات ہوندے نجومی دی گل منی کھڑے نے رسول دی گل نہ منن تے ہیں عاشق یا مومن نبی پاک سرکار نے صاف دسے عزت تو خذل فیو دے والا جب مال غنیمت کو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا مال غنیمت نو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا امانت نو مال غنیمت سمجھا جائے گا زکات نو چٹی اور بوجھ سمجھا جائے گا اور علم دین واسطے نہیں حاصل کیتا جائے گا یا تے علم دین دا نہیں حاصل کرن گے یا دین دا حاصل کرن گے تے نوکری دی خاطر ملازمت دی خاطر حکومت وچ لگن دی خاطر یعنی خدا تے دین دی خاطر مڑ بھی نہیں اور بندہ اپنی رن دی مننے گا تے ماں دی نافرمانی کرے گا یار نو نیڑے کرے گا پیو نو پرا کرے گا سرکار نے فرمایا مسجداں دے اندر دنیا دیاں گلاں دے شور ہون گے قبیلے دا سردار فاسق ہوئے گا جہدے کو لوگ کام کراؤ گے کمینہ تے لچا ہوئے گا کیونکہ اگے لچے بیٹھے ہون گے لچیاں دی لچے سننی لچیاں دی سننی ہے شریفاں دی کی سننی ہوتے اور فرمایا کہ اما ظہرت الکائنات والمعازف گانے گان والیاں بڑیاں سرے عام گانے گان گیا والمعازف ساز واجے عام ہون گے شربت الخمور شرابہ پیچھن گئی ولان آخر هذه الامت اولها آن والے لوگ پہلے لوکاں نوں لعنتاں کرن گے برا آکھن گے جویں صحابہ کرام متبرے کردے سکول والے بزرگان دین اور ساڈے پچھلے لوکاں نوں آندے جانور تے وحشی سن حضور سرکار نے یہ چیزاں گن کے فرمایا اس لیے انتظار کریا جے ریحن حمراء سرخان دی دے عذاب زلزلے دا عذاب قذفن مسخن شکل بگڑن دا عذاب قذفن پتھر برسن دا عذاب اور ہور عذاب بن سمن نے مسلسل ہون گے میرے کو لگ رہے دن میرے دوستو یہ اسباب جو پورے ہو گئے تے عذاب میرے کو ایک شاگرد میرا بڑا پرانا میرے کو ہے کشمیر سری نگر دے رہنا سری نگر کشمیر دے رہنا اس میں دسیا استاد جی کشمیر دے اندر انہاں تھاواں تے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں رہنا سری نگر کشمیر دے رہنا اس میں دسیا استاد جی کشمیر دے اندر انہاں تھاواں تے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں حالے پونے 2 سال ہو لگے پچھلے ایس رمضان تو پچھلے رمضان آیا سی پونے 2 سال ہون لگے لیکن زلزلہ مسلسل جاری ہے جھٹکے جاری ہے اس آخیا 2 ہفتے جدوں اس میں نے بیان کیتا اس لیے 2 ہن 3 ہو گئے 3 ہفتے ہو گئے پہاڑ زلزلہ جو آیا تو پہاڑ چک کے آبادی کے اتنے جا گئے پہاڑ اڈ کے آبادی تے ڈگ گئے 200 بندہ حالات لاشاں حالے تک پئیاں حالے تک سکیاں لاشاں بدبودار پئیاں بڑا مال اسباب سی اتنے بڑی سائنس سی کدھر گئی سائنس کدھر گئی کوٹھیاں کدھر گئے وہ بنگلے وہ آندا استاد جی ساڈا گھر کیویں بچیا ہے کہ ساڈا پیو بالاں تک نو آخیا سو آؤ پتر اخروٹ چنن جائیے اخروٹ چنن واسطے بوٹے دے تھلے گئے پیچھوں زلزلہ آیا ہر شخص اس میں نے بچے بیان کیتا اس پروفیسر ہوں جس نے بیان کیتا ہے وہ میں انہوں بڑا روکتا تھا میرے کو 4 سبق پڑھتا رہا لیکن اس میری منی نہ وہ پروفیسر ہوں کنا نو ہاتھ لاؤں اگلے دن تاریخ لینا آیا میرے کو کنا نو ہاتھ لاؤں استاد جی میں کراچی تک پھریا پروفیسر بڑا انگلش انجن بولتا ہے جناب ہاں جی PhD اس کی میں کراچی تک پھریا کہ کسی نو پیر نپا جندے کول جانا وہ میرے نال وڈا بےمان لگتا ہے
وہ لفظ سن آ کے میں جس کو جانا نہ سننا بھی بڑا پیر ہے جب بیٹھنا نال میرے نال بڑا بےمان نکلتا ہے میں آخیا ہوں کیویں پھر آ کے میں سوچیا کہ میں ہوں استاد دا مرید ہوا بھائی اتنے مینوں دین والا کوئی پاسا نظر آیا میں تو دین والی گل ہی کسی پاسے نظر نہیں پی آؤں اس بندے ایمان نال اس آخیا استاد جی ہوں خیمے اتے مکان نہیں بن سکتے اے کار پھر اس گل کی تو میرا دل منیا اس آخیا استاد جی ادھر تے ہالے دوپٹے بھی آئے ادھر تے دوپٹے آئے سن ادھر تے کوئی شہ ہی نہیں جدو ادھر آیا میں کہ پتر 11 گنا ود آنا ادھر جدو آیا 11 گنا ود آنا پتہ نہیں کون بچنا یہ تے دنیا خدا نو خدا سمجھی نہیں کھڑی یہ تے خدا ہوں انگریز نو بابا ہوں تے خدا دی گل کریے تے آندے چپ چیز انگریز دی استعمال کر رہے ہیں بولنا رب واسطے ایڈے کافر بنے کھڑے نے انہاں نو رب جدو نپنا ہے نا انہاں دا حشر ویکھیا جے کہ رب دا پکا ہی کٹی کھڑے نے کیا جڑے لانتی سانو آکھدے نے کیا اینی گل انگریز نو نہیں آکھ سکتے کہ انگریز سورا اور رب دیاں چیزاں استعمال کرنا رب دے خلاف تے نہ بول کیا انگریز رب دیاں چیزاں نہیں استعمال کرتے ہیں رب دے خلاف بھوکتے بھی ہیں لڑتے بھی ہیں قرآن کی بےزتی کرتے ہیں رب رسول دے دشمن ہیں کہ نہیں تو کیا اینی گل سور انہوں نہیں کہہ سکتے سانو کہہ دیں کہ انگریز یہ چیزاں استعمال کر دو نالے خلاف بول دو کیا اینی گل انگریزاں نہیں کر سکتے کہ انگریز سورو نالے رب دے خلاف بول دو نالے رب دیا چیزاں استعمال کر دو شرم تے کرو بغیر تو لیکن اینی گل انگریز نو کرتے ہیں یہ سوراں دی نشانی یہ منافقاں دی نشانی رب انہاں نو اسے گل تے نپنا ہے کافرا میرے گل دی جڑا گل کردا سی اس دے واسطے تے بول پیندا سی اس دے اگے تے جڑا میرے خلاف چلدا سی اس دے اگے نہیں بول سکدا دوستا اس سامان نو اپنے واسطے اساں نہ ترقی سمجھے شیطانی سوچ لے نبی پاک فرمایا ہے اللہ تعالی دے بندے نافرمان بن جان تے نعمت عام ہون تے سمجھا جے رب انہاں نو ہولی ہولی عذاب وچ نپنا چاہندا ہے حضور اے فرمایا اور تساں ایڈے بدبخت اساں بنے کھڑے ہاں اساں نے ترقی حضور فرمایا عذاب دا سبب ہے تو نے ترقی اے شیطانی سوچ ہے شیطان مطمئن رکھ کے مراونا چاہندا ہے مومن جڑا ہے وہ حدیث قرآن دے پیچھے لگ کے تو ڈرے گا آخر واقعی یار کرتوت تے میرے بےمان والے کرتوت تے میرے عذاب والے سوچ کم میرے سارے عذاب والے میں کہڑے پاسے پہ جانا جڑا مومن ہوے گا وہ ڈرے گا لیکن شیطان ڈرن نہیں دیندا وہ آندا مطمئن رہو سب ترقی ہے تیرے تے رحمت ہے تو بابا بڑا دور تک پہنچ گیا ہے تیرے پیو دادے پیچھے رہ گئے تو بڑا اگے نکل گیا ہے اگے نکل کے تو مونج کراونا چاہتا ہے ہاں یہ اگے نکل کے سوچ یہ اگے نکلنا اگاں نہیں نکل گئے یہ دوزخ پہنچ گئے نے بندے اسڑے ہاں اس واسطے میرے دوستا یہ سامان عذاب دے رحمت دا سامان کیے اللہ دا دین جنوں مل جاوے سمجھ بھاویں اون دے گھر وچ جنہ چوکھا جنہ چوکھے تو چوکھا جناب مال سامان گھٹ ہو سی نا کم ہوے گا سمجھ اوڈی وڈی رحمت ہے سمجھ آ گئی نا سنگیو دعا کرو اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ سانو اسلامی سمجھ اور سوچ عطا فرماوے میری کیسٹاں پیاں حاصل کرو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہ تو جو آنا پیا صحیح سند نال ثابت نہیں تو کار سانو دس کیویں صحیح سند نال ثابت نہیں یہ روایات جو آ گئی ہے احادیث مبارکہ چاہ گئے بلکہ اس جاہل دے پتر نو تے اینا بھی پتہ نہیں کہ اس دعا دے کئی صحابہ نے اس دعا دے بارے تے اس حد تک آکھیا ہے کہ اے پہلوں قرآن پاک دی آیات سن تے بعد وچ انہاں دی تلاوت منسوخ ہو گئی یہ تلاوت منسوخ ہو گئی انہاں دی اس اے اللہم انا نستعینک اس دعا دی
تے جڑا اس درجے دی سی انہوں آندا تھڈو سند نال صحیح نال ثابت کوئی نہیں. اور کسی کا کوئی سوال ہوئے تو کر سکتے ہو. یہ کسی تھان سے نہیں آیا کہ اس کا جہاد جاری رہے گا. صرف حضور نے فرمایا الجہاد ماذن الی یوم القیامہ، جہاد یوم قیامت تک فرض رہنا ہے. یعنی کیا مطلب کہ جہاد منسوخ نہیں ہو سکتا. حضور دی حدیث دا یہ مطلب ہے. مسلمان چھڑ سکتے ہیں کسی دور جہاد. ہاں جہاد دیا کئی قسم، تلوار والا جہاد مسلمان چھڑ سکتے ہیں کسی دور چ، لیکن جڑا زبان والا جہاد ہے نا یہ حضور سرکار دی امت دے کچھ لوگ مسلمان ضرور کرتے رہن گے. اور اے جہاد ہوندا ہی سنیاں چ وابیاں چ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی دے فضل نال بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے، اور جناب کفر دے یہود دے نظام دے خلاف بولنا ہے سب تو بڑا جہاد ہے. اور اے جہاد حضرت صاحب دے درویش ہی کرتے ہیں. اے قبلہ بابنے والے پاسے تے اساں ویکھے کوئی نہیں اندا جہاد. انہاں دا جہاد تے ہوئی سی کہ اج جدوں افتخار چودھری آیا ہے تے قاضی فضلو سارے اون دی گڈی نو چومن ڈے پے. وہ جڑے آندے ولی دا دربار چومنا شرک، بزرگاں دے ہاتھ چومنا شرک، کوئی افتخار چودھری دی گڈی چومن ڈے. ہاں اخبار فوٹو آئی ہے گڈی چوم دیا. میں کہا کیوں ہے بھائی مانو، یہ وہی چیف جسٹس ہے جن نے اپنی ساری زندگی کفر انگریز دا قانون سپریم کورٹ چلایا ہے. اور نبی پاک نے خود قرآن فرماندا ہے ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو خدا کے قانون اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں. وہ قرآن کے مطابق کافر بھی بنتا ہے، فاسق بھی بنتا ہے، ظالم بھی بنتا ہے. ملا ان کی گڈی چومن ڈے تے داتا دربار نو اساں چا چومیے تے مشرک بن جاندے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ سامنے جڑے ہیں نا سامنے والی دیوار مسجد دی، سامنے والی دیوار قبلے والی، اس شیشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقش نگار نہیں ہونے چاہیے. بندے دا دل جڑا ہے وہ ادھر مصروف ہو جاتا ہے. کئی بار میں اپنے نال کر کھلوتا بھی سامنے فوٹو تے نماز وہ فوٹو ویکھن لگ پے، خیال بدل جاتا ہے. اچھا اچھا جڑا بندہ گزرتا پیا اس کی نیت قصد جڑا ہے وہ نہیں، اگر گزر جاتا ہے کنڈ کر کے تے اس کی توجہ اس پاس نہیں پہ جاندی. باقی تاری گل ٹھیک ہے، قرآن پاک اگر چھپیا ہوئے شیشہ نہ ہوئے، دوسرے الماری اس طرح کی ہوئے کہ تاکہ وہ کانڈ والا شائبہ بھی نہ ہوئے تو وہ تو اور بہتر گل ہے. بہرحال کوئی مسئلہ انجا نہیں جڑا حرام دا ہوئے، یعنی حرام تے نجائز مسائل اس میں شمار کریو نہیں. جی غیر محرم کندھا دے سکتا باویں اس مولی دیا دیاں سویرے سکول جاندی ہوں. ہاں تھلے سویرے شانہ بشانہ ادھر موئی آستے ایڈی سختی کرنی تو جیندی آستے الٹا شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی. کیسی کم بختی ہے جیندی دا موڈا کی جیندی دا موڈا لگے گا تو ترقی ہے، مر گئی ہے ہوں جی ان دی منجی نال کسی دا موڈا لگا تو ترقی رکاوٹ پی جانی. بے وقوف بندے دی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ حدوں کدی اگاں ٹپ جاتا ہے کدی پچھا ٹپ جاتا ہے، وہ کدی حد سے نہیں رہتا. اور کسی کی گل جی پانی
جی جہالت نے ایویں لوگ ایک قبر شریف دا کوئی کپڑا لیا کے دب چڑھتے ہیں، کسی بزرگ کی جتی دب چڑھتے ہیں. یہ صرف آ جڑے ہیں نا جی وہ لنگر پانی کماون والے، یہ صرف انہاں بہانے رکھے ہوئے. جھوٹ اس طرح بنانا حرام ہے. زیارت نال نہ ایویں قبراں بنا چھڑنیاں جائز نہیں. جتھے اسلام آکھدا ہے جتھے شریعت ظاہر بنے اوتھے بناؤ. یہ نہ بھی ایویں زیارت ہو گئی تو فلانی تھان تے قبر بنا چھڑو، تو قبر بنا کے ہوں چڑھاوے چڑھن گے تو اتنے لنگر پکنا شروع ہو گیا تو روٹی پانی. یہ کذاب لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جہے اج کل میاں اج کل یہ کمائی ہے سوکھی. ہاں فیکٹری کمانا اوکھا ہے. بھائی ویکو نا ہوں میرا مطلب ہے لنگدیا ٹپدیا 10 بندے بھی روپیہ ایک ایک پا دین شام کو 10 روپے کرے کہ نہیں. پھر اتنے 11ویں کی دیگ پکڑی شروع ہو گئی، بندے آمنے شروع ہو گئے. اسی طرح میلہ لگتا وہ جڑے اتنے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں کا واہ واہ سریا رہتا ہے. وہ لانتی تاں کر کے اسے واسطے وہ کوڑ مار کے آتے ہیں، لو جی اتنے بابا جی ٹپ گئے سن، اتوں بابا جی لنگ گئے سن، اتنے بابا جی بہ گئے سن. اے یار اے اللہ دے بندے اے سب شیطانیت ہے، اے جھوٹیاں تے لعنت پیندی ہے. تساں نہیں ویکھ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے کدی سنیا کہ صحابہ فلانا صحابی جڑے اس دے واسطے جی فلانا صحابی خواب وچ آ گیا اون دے واسطے قبر بن گئی یا ٹپ گیا تے قبر بن گئی. ٹپن نال قبر دا کی تعلق کسے تھاں تے بیٹھ جانا. ہاں اے ہے کہ کسے تھاں تے بزرگ اللہ دا بیٹھدا ہے او تھاں برکت والی ہو جاندی. اگر کوئی بندہ اس تھان محفوظ رکھتا ہے کہ یار اتنے اللہ دا پیارا بیٹھا سی میں محفوظ رکھنا ہے تے کسی دا پیر نہیں آن دینا، ایک وکری گل. حرام پتر یہ سب اسباب عذاب دے نے. انہاں تو بچوں جو جھوٹے قذاب مولی تانوں آکھن گے کہ یہ سب جائز ہے جی، یہ عکس ہے جی، یہ تصویر نہیں. انہاں خبیثاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں بھئی اصل یہ سارا کچھ جو حرام ہے اس واسطے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق جاندار ورگی مورت جاندار بنا کے تے پوری مشابت وکھائی جاندی ہے. تے نبی پاک سرکار نے سخت عذاب دا سبب قرار دیتا ہے. اس واسطے انہاں مولویاں دے جھانسے نہ ہو تے نہ انہاں دے فتنے وچ پھسو. یہ سب ہوا انگریزی ملا نے. کوئی بھی یاد رکھنا میری گل، یہ دے اندر اسلام دا مذاق ہے، استہزاء ہے. ہوں جدوں قبر دا عذاب وکھاؤ گے تے جیڑے انگریز نے یا جنہیں وہ پارٹ ادا کرنا ہے وہ فرشتے بنن گے. ایمان نال دسو کمینہ کافر پاک فرشتے دی شکل بنے، پھر پاک فرشتے نو کس شکل چ وکھاؤ گے؟ فرشتے اللہ دے جڑے نے انہاں دی تے شکل ہی عجیب ہے، انہوں وکھانا شکل کافر دے اندر. یہ فرشتیاں دی توہین، دین دا مذاق، پھر اللہ تعالیٰ دا عذاب ایویں جویں یہ وکھان گے. یہ تے لوکاں نو دلیر کرنا ہے، دلیر اللہ دے عذاب تو نڈر کرنا ہے کہ لوگ سمجھن گے یار جویں آ وچ فلم وچ وکھاندے نے ایویں دا ہی ہونا ہے. یہ تے خیر مڑ پچا لاں گے. تے رب تعالیٰ دا عذاب قبر دا اوتھے دا ایک سپ اجدہا جدو ڈنگ ماردا ہے حدیث پاک کے چاہندا ہے بندہ ختم ہو جاتا ہے پھر جڑتا ہے. اور حدیث پاک کے چاہندا ہے کہ وہی سپ اگر خالی پھوک مارے زمین دے اوتے سبزہ اگنا بند ہو جائے. ایڈا شدید عذاب جڑا ہے لعنتی دے پتر اس کا مذاق کرتے پائے. یہ کفر چٹا ویکھن والے تے نکاح نہیں رہنے. ہاں جڑے ویکھن وکھاون والے کافر مرتد انہاں دے نکاح نہیں رہنے. جنیاں فلماں بنیاں پھردیاں کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام وچ وکھاندے پھردن، کوئی نبی پاک دی سیرت دی میسج فلم ہے یا اس طرح دی جنیاں فلماں ہیں نبیاں رسولاں جنت دوزخ قبر دے عذاب سب ویکھن والے کافر مرتد نے. جڑے جڑے ویکھن گے اپنے نکاح دوبارہ کرنا، اگر ویکھی بیٹھے نے وہ توبہ کر کے پھر نکاح دوبارہ کرنا اپنے.
تو پتر میں ہوں انہوں کیویں گولی مارا ویکھن تے خسماں نوں کھان لانتی بندے میں انہاں دا کی کراں میں صرف یہ دس سکنا کہ حرام ہے حرام میں یہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے میں روک لوا یا انہوں نے نہ کرن دیا خدا دا او گھر جڑا ہے انہوں نے آپ پٹے گا تے آپ لعنتاں پہن گیا تے قیامت نو خدا تو عذاب لین گے ہاں جی بھائی جنہاں کول آئے بیٹھے ہیں درویش نے انہاں دا کم ہی اللہ تعالی دے فضل نال اللہ تعالی دے مبارک نام دے کاغذاں نو محفوظ کرنا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کاغذ اشتہارات وغیرہ چھاپ کے کندھاں تے لاؤنے یہ وہ اے حضرت صاحب ایڈی وڈی توہین ہے کہ جیڑی حد بیان تو باہر ہے کہ ادھروں ٹٹی دی نالی ہے تو ادھروں اشتہار ہے اللہ رسول دے نام دا بڑا کفر ہے بڑی توہین ہو رہی ایمان وہی مبارک نام تھلے نالیاں چ رلدے پھردے نے یہ ہوئی قہر خدا دا پینا ہے پتہ نہیں ساڈے تے کی کچھ عذاب آنے نے یارو کوئی جلسہ نہ ہوئے نا اللہ رسول دے نام دی عزت ہو جاوے یہ جلسیاں تو